آج دنیا یہ اعتراض کرے آپ زہرا کے لال میں آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ میرے دوست، سید الرسل اپنے لسان وحی سے فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین، اللہ محبت رکھتا ہے اس سے جو حسین سے محبت رکھے۔ اے اولاد والو، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والو، کیا رسول کی محبت رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر رسول کسی سے محبت کا حکم دے دیں، رسول کے حکم پر عمل کرنا نام ہے محبت حسین کا۔ حسین کی محبت کا حکم دے رہے ہیں رسول اللہ، گویا اگر حسین سے محبت نہ کی، معلوم ہوا رسول سے بھی محبت نہ کی، کیونکہ حسین کی محبت کا حکم کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ۔ اور بتا رہے ہیں احب اللہ، اللہ محبت رکھتا ہے، رسول اللہ کے مثال وہی سے بولنے والے۔ مسلمانوں سے دعوت فکر ہے، کیا ہم اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں؟ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں؟ ہر اولاد والا یہی کہے گا ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے، اپنی اولاد سے پیار ہے۔ اے میرے دوست، اے کلمہ گو، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اے قرآن پر ایمان لانے والے، اے رسول اللہ سے اپنی عشق و محبت کا اظہار کرنے والے، اگر تجھے ہو اپنی اولاد سے محبت اور اگر وہ کسی مصیبت میں آ جائے اور تو اس کی مصیبت پہ آنسو بہا لے تو تیرا ایمان نہیں جاتا۔ اگر حب رسول میں اس کے نواسے کی مظلومیت پر تو آ کے آنسو بہا لے تو یہ حب رسول کا تقاضا ہے۔ حسین کی مظلومیت پہ جو ہم آنسو بہاتے ہیں رسول اللہ کے حکم سے ہے، سیرت طیبہ میں موجود ہے، سیاہ ستہ علماء اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں۔ پوری ذمہ داری سے میں بیان کر رہا ہوں، سید الرسل ولادت حسین کے وقت جب جبرائیل امین نے خبر دی، رسول اللہ روئے، رسول کو دیکھ کر زوجات رسول روئی، رسول کے عمل کو دیکھ کر اصحاب رسول روئے، جبکہ اس وقت حسین زندہ ہے۔ تو گویا رسول اللہ نے سمجھایا کہ حسین پر رونا یہ سنت نبوی کا نمونہ ہے۔ آج دنیا یہ اعتراض کرے کہ آپ حسین پر کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ دیکھو سیاہ ستہ شیعوں کی کتابیں چھوڑ دیں، اور ہمارے سنت نے بڑی ذمہ داری سے کتابیں لکھی ہیں کہ رسول روئے حسین کی مظلومیت پر، اصحاب روئے حسین کی مظلومیت پر، زوجات نبی روئی، اصحاب نبی روئے کس پر؟ حسین کی مظلومیت پر۔ بھئی دنیا والوں میں اگر کوئی بے دردی سے مارا جائے تو ہم سارے وہاں جب اس کی میت پہ پہنچے تو ہر زبان پر ہو ہائے ہائے کی آواز ہو، افسوس کا اظہار ہو، ہر آنکھ اشک بار ہو، زہرا کا لال قرآن کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اپنی اولاد کو لٹا دے، اپنی بہنوں کی چادریں قربان کر دے، کیا حق نہیں بنتا ہم زہرا کے لال کی مظلومیت پہ آنسو بہائیں؟ اے میرے دوست، ایک کلمہ گو اگر مارا جائے تو ہم افسوس کریں، ایک کلمہ گو مارا جائے تو ہم افسوس کریں۔ آج ذرا ایک مثال دیتا چلوں، ذرا دیکھیں کشمیر میں موجودہ دور میں مسلمان مظلوم ہیں، پروردگار تمام مسلمانوں کی نصرت و مدد فرمائے، یہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ اگر ان مسلمانوں کی نصرت نہیں کر سکتا تو نماز کے بعد اپنی مساجد میں ان مظلومین کے حق میں نصرت کی دعا کرے۔ کیا ہمارے دلوں میں یہ درد نہیں ہے کہ رسول کے نام کا کلمہ پڑھنے والے بے دردی سے مارے جا رہے ہیں؟ آج پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان کشمیر کے مظلومین کے حق میں احتجاجی ریلی بھی نکال رہے ہیں، بعض جگہوں پر
مسلمان سینہ گوبی بھی کرتے ہیں اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اپنی مظلومیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. ہم بھی دنیا والوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں. ہم جو آج روڈوں پر سڑکوں پر جو جلوس نکالتے ہیں, محلوں میں جو فرش عذاب بچھاتے ہیں, ہم یہ سینہ گوبی کرتے ہیں, یا حسین کرتے ہیں. دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا نواز رسول حسین سے کیا رشتہ ہے. جب رسول کے کلمہ پڑھنے والوں کی مظلومیت کے حق میں آواز بلند کرنا مسلمانوں سے ہمدردی اور محبت کا اظہار ہے, تو جس ہستی نے اسلام کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا, اس کی مظلومیت کے اظہار کے لیے جلوس نکالنا اور ماتم کرنا, لبیک یا حسین کی صدا بلند کرنا, یہ نماز رسول کے ساتھ مظلومیت کا اظہار. صلوات پڑھیں محمد علیہ نواز رسول سے عشق و محبت سید الرسل نے بھی پیغام دیا. میرے دوست, حسین سے محبت سے کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو سادات سے تعلق نہیں رکھتے, یہ عشق رسول کا نور ہے جو حسین کی فرش عذاب پہ آنے کی دعوت دیتا ہے, حسین کے جلوسوں میں شرکت کی دعوت دیتا ہے. اگر تجھے حسین کی عظمت سمجھ تب بھی نہ آئے تو آ رسول کے دروازے سے پوچھ. وہ رسول جو اپنی دوش کا سوار حسن و حسین کو بناتے ہیں اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کتنے بہترین یہ سواری ہے. سید الرسل کتنے بہترین سوار کرانے والے ہیں. سید الرسل فرماتے ہیں, اے دنیا والوں, فقط مصطفیٰ کو نہ دیکھو بلکہ دیکھو کہ دوش رسالت کے سوار کون ہے. ان کی عظمت کو نہ بھولو. روایت میں ملتا ہے, علماء اسلام نے نقل کیا ہے, جن دوش پر سید الرسل نے حسن و حسین کو سوار کرایا, رسول اللہ جا رہے ہیں. ایک مرتبہ مدینے میں ایک بچے نے خواہش کی, یا نبی اللہ مجھے بھی اپنے کاندھے میں سوار کرائیں. اللہ قرآن میں اپنے حبیب کے اخلاق کے قصیدے پڑھ رہا ہے. انک لعلی خلق عظیم, اے میرا حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے. توجہ ہے. اب ایک کلمہ گو بچے نے تقاضا کیا, یا نبی اللہ جس کاندھوں پہ حسن و حسین کو سوار کراتے ہیں ان کاندھوں پہ مجھے بھی سوار کرائیں. روایت کہتی ہے رسول اللہ نے اس بچے کو سوار نہ کرایا. پھر ادھر سے اخلاق رسول کے قصیدے اللہ قرآن میں بیان کرے اور ادھر سے کوئی بچہ فرمائش کرے, رسول اللہ کاندھے پہ سوار نہ کرائیں. آخر کیوں؟ اس لیے رسول اللہ اپنے عمل سے سمجھانا چاہتے ہیں, اے دنیا والوں, جو جگہ حسن و حسین کو عطا کر دی اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اخلاق عظیم کا مالک نبی, اخلاق عظیم کا مالک نبی کا یہ مقام حسن حسین کے ساتھ خاص ہے. اگر ابھی بھی کسی کو حسین کی عظمت سمجھ نہ آئے تو آؤ علماء اسلام کے بڑے جلیل القدر علامہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ اسلام جو بہت قدیم علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں, یہ تاریخ میں واقع نقل کرتے ہیں. مدینہ شہر ہے, حسین ابن علی کے بچپن کا زمانہ ہے, رسول اللہ جنازے میں جا رہے ہیں, رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی جا رہے ہیں.
اور بڑے بڑے اصحاب بھی موجود ہیں۔ روایت کہتی ہے اسی جنازے میں نواز رسول حسین ابن علی بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ حسین چل رہے ہیں، حسین کے بچپن کا زمانہ ہے، ان کے پیچھے پیچھے مسلمانوں کے محسن، آج جو مسلمان جن سے اپنی فکر لیتے ہیں، جو اگر احادیث کی کتابیں دیکھیں تقریباً 4,500 کی روایات جن کے نام سے منسوب ہیں، کون؟ حضرت ابو ہریرہ نے۔ بے مسلمان جن کا بڑی قدر کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، صحاحہ ستہ میں ان کے نام سے جو روایتیں نقل ہیں، دین کا ایک حصہ منسوب ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ آج امت حضرت ابو ہریرہ کی احادیث پر عمل کر کے دین پر عمل کرتی ہے، توجہ ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ اس جنازے میں موجود ہے، حسین ابن علی جنازے کے پیچھے پیچھے، حضرت ابو ہریرہ سفید ریش ہے، بزرگ ہیں، یہ حسین کے پیچھے پیچھے بتا رہے ہیں دنیا والوں عظمت حسین کو سمجھو۔ جب میں ابو ہریرہ خدمت گزار مذہب حسین سے آگے نکلنا پسند نہیں کرتا، خبردار کبھی حسین کو اپنا جیسا نہ سمجھنا۔ روایت کہتی ہے ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا جہاں سے نواز رسول حسین ابن علی قدم اٹھاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ وہاں سے خاک اٹھاتے ہیں۔ فَيَأْخُذُ التُّرَابَ مِنْ أَقْدَامِ الْحُسَيْنِ، ابو ہریرہ حسین کے قدموں کی جگہ سے خاک اٹھاتے ہیں۔ وَيَمْسَحُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ابو ہریرہ اپنے چہرے پر حسین کے قدموں کی خاک کو مس کرتے ہیں۔ اب یہ منظر تمام اصحاب دیکھ رہے ہیں، تمام لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کون؟ ایک بچہ اور ادھر سے صحابی، توجہ ہے، ادھر سے بچہ اور ادھر سے صحابی ہو کے میرے پاؤں کی خاک کو اٹھا کر اپنے چہرے پر تبرکاً مس کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ماذا تفعل یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سفید ریش ہوتے ہوئے، بزرگ ہوتے ہوئے مجھ بچے کے پاؤں کی خاک کو اپنے چہرے پہ مس کر رہے ہیں۔ فرماتے دانی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، دنیا والوں کو کیا معلوم کہ آپ کس عظمت کے مالک ہیں۔ تو گویا یہاں پر حضرت ابو ہریرہ نے، آج دنیا والے حسین کی شبیہات پر اعتراضات نہ کرے، حضرت ابو ہریرہ نے سمجھا دیا کہ اگر حسین کے قدموں سے کوئی مٹی منسوب ہو جائے وہ لائق تبرک ہوتی ہے۔ حسین کی سواری سے ذوالجناح منسوب ہو جائے، حسین کی عباس علمدار کے علم سے اگر علم منسوب ہو جائے تو یہ بھی لائق تعظیم ہو جائے۔ آج دنیا والے یہاں اعتراض کرتے ہیں، دنیا والے سوال کرتے ہیں، بعض لوگ بھی آل میں اور اصحاب میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں بس یہ بھی نبی کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھے، وہ بھی نبی کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ انصاف نہیں ہے۔ اصحاب وہ ہے جو نبی کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھے اور وہ بھی اپنی مرضی سے، لیکن آل وہ ہے جو نبی کی ران پہ گھٹنوں پہ بیٹھے اور نبی نے خود بٹھایا۔ اور دوسری بات یہ ہے حضرت ابو ہریرہ نے سمجھایا، اے دنیا والوں، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، اے محمد مصطفیٰ سے محبت
میرا سوال ہے مسلمانوں سے، اگر کسی کے گھر میں کسی عزیز کی مثلاً ماں یا باپ کی میت ہو جائے، کوئی کہے آؤ چلتے ہیں قبرستان میں، جو اور ہمارے بزرگ ہیں اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آئے، دنیا والے کیا کہیں گے؟ ابھی باپ کا جنازہ پڑا ہے یا ماں ہے اس کا جنازہ پڑا ہے، ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بات معقولاً مناسب نہیں ہے کہ گھر میں عزیز کی، باپ کی، ماں کی، کسی محسن کی میت پڑی ہو اور ابھی سے ہم قبرستان چلے جائیں اپنے پرانے بزرگوں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے، اور ہمیں زیادہ اپنے ماں باپ عزیز ہیں یا رسول اللہ؟ ہمیں کون زیادہ عزیز ہے؟ رسول اللہ عزیز ہے۔ رسول کے دین کو کس نے بچایا؟ کربلا میں زہرا کے لال نے۔ اور میرے دوست، اے کلمہ گو، کن کے کہنے پر تو نے اس مقصد حسین کو چھوڑ دیا، اس مظلومیت حسین کو چھوڑ دیا؟ آج مصطفیٰ کے گھر میں حسین کی مصیبت کا غم ہے اور تو آج کے دن حسین کی مظلومیت رسول کو نہ دے اور اپنے مرحومین کا فاتحہ پڑھنے چلا جائے۔ کل میدان قیامت میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا جب رسول اللہ کہے میرے کلمہ گو، میرے حسین کے چاہنے والے میرے لال کے فرش عزا پہ بیٹھ کر میرے نواسے کی مجھے تعزیت دے رہے تھے، اے میرے کلمہ گو، تم نے میرے نواسے کا ماتم چھوڑ کے، میرے نواسے کی مظلومیت کو چھوڑ کے اپنوں کے غم کو یاد رکھا۔ کس حدیث میں ہے؟ کس روایت میں ہے؟ کیا کبھی نبی نے یہ کام کیا؟ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ عاشور کے دن رسول اللہ مسلمانوں کے قبرستان میں گئے ہو، میرے دوست، یہ دشمن کی سازش ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا والے کلمہ گو فرش حسین پہ نہ آئے، اگر یہ فرش حسین پہ نہیں آئیں گے تو ان کو تعلیمات اسلام نہیں ملے گی۔ اس فرش حسین سے تجھے اسلام ملتا ہے، اس فرش حسین سے تجھے قرآن ملتا ہے، اس فرش حسین سے تجھے مسجدوں کی رونقیں اور آبادیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد میرے دوست، اے کلمہ گو، اے محبت حسین رکھنے والا، اے محبت رسول رکھنے والا، اگر تجھے رسول سے محبت ہے تو رسول بھی حسین کی محبت کی طرف دعوت دے رہے۔ عاشور کے دن جا اپنے مرحومین کی قبروں پہ، اسلام نہیں روکتا، ہمارا مذہب بھی اجازت دیتا ہے۔ قبور پر جا، اولیاء کی قبروں پہ جا، وہاں پہ فاتحہ خوانی کر، ان کی قبروں کے وسیلے سے اللہ سے حاجتیں طلب کر۔ شیعہ مذہب تجھے نہیں روکتا، یہ اور مذہب ہے جو تیرے قبروں اور مزارات پہ جانے کے بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ آج ہماری اولاد ہو، ہمیں بہت عزیز ہو، بڑی پیاری ہو، تو جب اس پہ پیار آ جائے تو اسے پیار کریں، وہاں پر بدعت کا خدشہ نہیں ہے۔ جس رسول کی محبت میں، جس رسول کے نام کا کلمہ پڑا، اگر اس کی جاری کو عشق رسول سے چومے تو امت کو بدعت نظر آئے۔ صلوات پڑھ دے محمد بس پیغام حسین ابن علی، میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ حسین نے چلتے ہوئے یہی پیغام دیا، اے دنیا والوں، زہرا کے لال کا مقصد پر فتنہ و فساد نہیں تھا، جنگ و جدال نہیں تھا، بلکہ حسین کا مقصد تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ حسین ابن علی تو دین کا پیغام دینے کے لیے نکلے اور فرماتے ہیں وَأُرِيدُ
میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اور بابا علی کی سیرت پر چلتے ہوئے امت کی اصلاح کروں۔ اے میرے دوست، یہ فرش حسین وحدت کا پیغام دیتی ہے، یہ محبت کا پیغام دیتی ہے۔ دیکھ لیں، اگر دنیا والوں میں کسی کے یہاں شادی ہو، کسی کے یہاں کوئی پروگرام ہو، کوئی بھی اپنی جو لوگ ناراض ہوتے ہیں اپنی مرضی سے جاتا نہیں، اگر کوئی آنے لگے کہتے مجھے کس نے اجازت دی، قربان جاؤں، یہ زہرا کے لال کی فرش عزا ہے جو وحدت کا پیغام دیتی ہے، جس پہ اہل سنت بھی آتے ہیں، جس پہ شیعہ بھی آتے ہیں۔ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جس نے مصطفیٰ کے نام کا کلمہ پڑھا ہے یہ اس کے نواسے کا ذکر ہے۔ یہ وحدت کا پیغام دیتی ہے، یہ توحید کا پیغام دیتی ہے، یہ نبوت کا پیغام دیتی ہے۔ جو آج شیعہ مذہب کے بارے میں مختلف شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ ان کی مثلاً میتوں کو غسل دے کے پانی دیگوں میں ڈالا جاتا ہے، سن لے میرے برادر، منبر رسول پہ پوری ذمہ داری سے کر رہے ہیں، ہمارے مذہب میں ایسا عمل کرنا حرام ہے۔ کسی کی غلط فہمی میں نہ کہ شیعہ مذہب میں فلاں کام ہوتا ہے، شیعہ مذہب میں فلاں کام ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی شبہ ڈال دیا ہے، آجا شیعہ مذہب کے علماء کی خدمت میں سوال کر کہ ہمیں جواب دی یا قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ تو آگے علماء شیعہ کے علماء سے سوال تو کر، اگر کوئی جواب نہ دے تو تب تو بے شک علل اعلان کرتا پھر کہ شیعہ مذہب باطل ہے۔ ہم نے تو مصطفیٰ کی زبان سے سنا، جو علماء اہل سنت نے بھی لکھا، علماء اہل شیعہ نے بھی لکھا۔ سید الرسل فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ شیعہ ہونے کی کامیابی کا اعلان تو رسول اللہ کر رہے ہیں۔ میرے دوست، کسی کی غلط فہمی میں نہ آؤ۔ دشمن چاہتا ہے مسلمانوں کو لڑانا، دشمن چاہتا ہے شیعہ سنی کے درمیان نفرت پیدا کرنا۔ الحمدللہ ہمارے بریلوی بھائی بھی مزارات کا احترام کرتے ہیں اور ہم بھی احترام کرتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ کی قبر کی تعظیم کرتے ہیں اور ہم بھی اسے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، اگر کوئی رسول کی قبر کی طرف جسارت سے انگلی اٹھائے ہم اسے مذہب سے تو کیا اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ بس میرے دوست، اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایک قربانی زہرا کے لال نے اپنی دی ہے۔ اجرکم علی اللہ سادارو، خیمے میں حسین مولا تشریف لائے، بیمار کربلا بستر بیماری پر ہیں۔ ایک مرتبہ سید الساجدین پوچھتے ہیں بابا جان این امی العباس، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ این اخی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ این حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ اے بابا آپ کے صحاب کہاں ہے؟ اے امام کیسے جواب دے؟ اے علی زین العابدین، تیرا جوان علی اکبر بھیا مارا گیا۔ اے حسین کیسے جواب دے؟ اے زین العابدین، تیرا ششمار بھیا علی اصغر مارا گیا۔
اے تیرا چچا عباس فرات کے کنارے ہاتھ کٹا کر سو گئے، بس یہی جواب دیا، اے بیٹا مردوں نے یہ تو بچ گیا یہ زہرا کا لال، اے دین محمد کی بقا کے لیے حسین نے سارا کچھ کربلا میں قربان کر دیا۔ احشرکم علی اللہ زدارو، روایت کہتی ہے ابھی بحرام کا برپا ہونا تھا، یا علی کی بڑی بیٹی ہر مولا کے سامنے آئی، یا مولا نے کیا کیا، جناب زینب پر جب نگاہ دی، روایت کہتی ہے فبغال حسین، حسین کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے۔ جناب زینب فرماتی ہے بھیا حسین ہے یہ رونے کی کیا وجہ ہے، اب کون مارا گیا ہے، ابھی تو آپ خیمے میں ہے، یہ آنکھ میں آنسو۔ فرماتے ہیں میری بہن زینب میں اس وقت کا یاد کر کے رو رہا ہوں، ارے جب میری شہادت ہو جائے گی، ہے علی و بطول کی بیٹیوں کو بے ندا مکنا کر کے رسیوں میں جکڑ کر سائرائے کربلا میں قیدی بنایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ زدارو، اے علی کی بیٹی بھی رو رہی ہے، حسین بھی رو رہے ہیں۔ یہ روایت کہتی ہے میرے آقا رخصت ہونے لگے، آیت اللہ حبیب اللہ کا شانی نقل کرتے ہیں جب حسین مولا گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر مقتل کی طرف جا رہے ہیں، یہ آواز آئی یا آخر حسین، اے بھیا حسین، اے ماں جایا حسین ایک لحظے کے لیے رک جاؤ۔ حسین نے گھوڑے کو روکا، یہ آواز دی او ماں جائی زینب، ارے کیوں روکا، کہا بھیا اے ماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی، ماں نے فرمایا تھا زینب جب میرا لال میدان سے جانے لگے اور میری طرف سے میرے لال کی گردن کا بوسہ دینا، بھیا ایک لحظے کے لیے زمین کو چھوڑ دے۔ ہائے جناب زینب نے حسین کی گردن کا بوسہ لیا، یہ کچھ دیر میں جناب سکینہ دوڑتے ہوئی خیمے سے آئی، آرادی آبادا، اے بابا جان، اے سکینہ کی بھی ایک تمنا ہے۔ حسین رک گئے، اے میری لخت جگر تیری کیا تمنا ہے، کہا بابا میں سمجھ گئی آپ موت کے میدان میں جا رہے ہیں، بابا ایک تمنا ہے سکینہ کی، اے میری دختر بتا تم کیا تمنا ہے، کہا بابا ذرا زمین کو چھوڑ دیجئے، ذرا زمین کربلا پہ آ جائیے۔ حسین نے زمین کو چھوڑا، زمین پر جب اترے کہا بابا ریت پہ بیٹھئے، میرے آقا ریت پر بیٹھے، کہا بابا اے مجھ سے محبت ایسے کیجئے جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ اے حسین نے سکینہ کو گود میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، میں عرض کروں گا آقا ابھی تو زندہ، ارے سکینہ کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا، سکینہ کو پیار بھی کیا۔ اے جب 11 محرم کو یہی سکینہ آپ کے لاشے پہ آئے گی، علماء نقل کرتے ہیں اجتماعت حجہ من العرب، چند لوگ آگے بڑھے جن کے ہاتھوں میں نیزے، آگے بڑھ کر ننھی سکینہ کے جسد پر اس وقت تک ظلم کرتے رہے جب تک یتیمہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا المنقلبين